شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جس طرح میں نے کہا کہ جو ڈسکشن اداروں کی مداخلت سیاست میں اس کے بارے میں تھی، تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ کنڈی صاحب نے پرسوں ہمیں کچھ تانے دیے تھے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی یا کارکن تھے، دو چاپوں سے وہ ڈر گئی اور رونے لگی اور یہاں پہ ایوان میں آ کے آنسو بہا رہی ہے. تو پہلے تو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی 92 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر صاحب، یہ سارے، اس کو اگر میں مجاہد کہوں، غازی کہوں، کیونکہ جتنی فستائیت پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور یہ جو غازی مجاہد بیٹھے ہیں ان کے خلاف ہوئی ہے، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک پریس کانفرنس سے، ایک چاپی سے، یا جن کے اوپر ایک چاپا پی ٹی آئی کی، وہ لیڈرشپ جن کے اوپر ایک FIR بھی نہیں تھا، ان کے اوپر چاپی بھی نہیں تھی، لیکن وہ بزدل لوگ تھے، تو وہ ایک چاپی سے یا ایک FIR سے یا ایک ٹیلی فون کال پہ وہ ہم سے چلی گئی. اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسی بزدل لوگ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ بہادر لوگوں کی پارٹی ہے، سٹینڈ لینے والوں کی پارٹی ہے، ہمارا لیڈر بہادر ہے. پچھلے 1 سال سے وہ جیل میں ہے، اور ایسی جیل جس کے اوپر کوئی ایسا FIR نہیں جو اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ اس قوم کے لیے اور اس قوم کی مستقبل کے لیے اور اس قوم کو اداروں کی مداخلت سے آزاد کرنے کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ جتنی بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر ان کو یہ تانے دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ بزدل تھے وہ پہلے ہی ہم کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور چھوڑ کے چلی گئی ہے. دوسری بات اسپیکر صاحب میں یہی کہوں گا کہ کنڈی صاحب نے کہا کہ جنرل پیز اور جنرل پاشا ان کی نام یہ لے رہی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ان کی باتوں سے یہی ہمیں محسوس ہو رہا ہے یا یہ قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ 77 سال میں، میرے خیال میں یہ 77 سال حکومت پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. اگر اس طرح نہیں ہے تو مرکز میں 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے، اور اس صوبے میں صرف 9 سال پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمیں جرنیلوں کا تانا دے رہی ہے، تو میرے خیال میں نمک حلالی یہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ خود ان جرنیلوں کی بوٹوں کے نیچے آج یہاں اسمبلی میں بیٹھی ہے فارم 47 کے ذریعے. تو یہ کس طرح ہمیں تانی دے رہی ہے؟ یہ تو خود ابھی بیٹھی ہے. اچھا، کنڈی صاحب نے آئین اور جمہوریت کی بات کی، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 سال جب یہاں اسمبلیاں ڈیزال ہو گئی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں انتخابات کرانے ہوں گے، اور ان کی PDM کی شکل میں وہاں پہ حکومت تھی، تو یہ 1 سال ان کو آئین یاد نہیں آیا؟ یہ 1 سال ان کو قانون یاد نہیں آیا؟ یا یہ ان کے ساتھ، ان بوٹ والوں کے ساتھ بیٹھی تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ ان کی کولیشن تھی ایک قسم کی، مطلب ہے کہ آرڈر ان کا چلتا تھا اور نیچے یہ بوٹ چاٹ رہی تھی. تو یہ خود ہمیں کس منہ سے یہ تانی دے رہی ہے جناب اسپیکر صاحب؟ یہ تو خود انہوں نے جو 67 سال پاکستان پہ حکومت کی ہے، ان لوگوں نے کی ہے. تو یہ لوگ ان لوگوں کی بوٹوں کے نیچے، اگر میں کہوں کہ مسلم لیگ والے وہ بوٹ پالش کرتے ہیں، چیری بلاسم لگاتے ہیں، تو ان کا جو 10% پہ جو پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا، آصف علی زرداری ڈاکو، سب کو پتا ہے کہ آج کل وہ بوٹ چاٹ رہا ہے، وہ بوٹ چاٹ رہا ہے. تو یہ کس منہ سے ہمیں کہہ رہی ہے؟ یہ تو زندہ مثال ہے اس کا. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں، یہ کوئی صدیوں کی بات ہے ہی نہیں. یہ بات جو ہے یہ تو ابھی کی بات ہے کہ یہ ان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے پاس کیا اختیار ہے سوائے اناگوریشن کی اور باہر جا کے وزٹس کرنے کی؟ ان کے علاوہ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ اور یہ تب بھی کہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب، اداروں کی مداخلت کیسی نہیں ہے؟
میں کنڈی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کنڈی صاحب یہ جو پرسوں ہمارا جلسہ تھا تو کیا یہ غیر آئینی تھا یا آئین نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ایک پارٹی جو اپوزیشن میں فیڈرل میں وہ جلسے نہیں کریں گی, وہ جلوس نہیں کریں گی, وہ احتجاج نہیں کریں گی, تو پھر ان کی یہ جمہوریت پسندی کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر ان کی یہ آئین کہاں چلا جاتا ہے؟ اس آئین کو ان لوگوں نے جتنی دفعہ راؤنڈ ڈالا ہے میرے خیال میں کسی بھی پارٹی نے اتنا نہیں راؤنڈ ڈالا. جناب اسپیکر صاحب, یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صوبے کے لیے کچھ کریں, تو سب سے پہلے میں ان کا ریکارڈ درست کر لوں جناب اسپیکر صاحب کہ اس دفعہ جب ہم ایوان میں آئے ہیں تو یہ بالکل ہم کارکردگی کی بنیاد پہ آئی ہے. اس صوبے کی تاریخ ہے کہ اس صوبے میں جس نے بھی کرپشن کی ہے, اس صوبے میں جس پارٹی نے بھی عوام کا حق ادا نہیں کیا, اس کو دوبارہ عوام نے ووٹ نہیں دیا. لیکن پھر بھی یہ ہمارا 9 سالہ کارکردگی تھی اور خان صاحب کی ویژن تھی اور صوبائی پاکستان تحریک انصاف کی وہ ترقیاتی کام تھی, اور اس عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے انہوں نے جو کیا تھا وہی کارکردگی تھی کہ ہم تیسری دفعہ اس ایوان میں ڈبل نہیں ٹرپل اکثریت کے ساتھ بیٹھی ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب, سب کو یہاں پہ پتہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ لوگوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں بھیجا ہے. یہاں اسمبلی میں ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے 3 سوال پوچھی جاتی ہے, اور وہ 3 سوال یہی ہے کہ صوبے کے امن کے لیے آپ نے کیا کیا. اور وہی امن جو آج سے 1.5 سال پہلے اس صوبے میں امن امان تھا, جب خان صاحب کی حکومت تھی کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا. جب ان کی زرداری کی حکومت تھی 360 ڈرون اٹیک ہوئی تھی اس دور میں پاکستان کے عوام کے اوپر, اور خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر. تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم آئین پسند ہیں؟ یہ ساری جھوٹ ہے, سراسر 100% جھوٹ بولتے ہیں, اور اس جھوٹ سے یہ ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوام کو اس جھوٹ سے جو ہے نا, اس جھوٹ کے ذریعے ان کا خیال یا ان کا ذہن بدل دیں گی, لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, سب سے پہلے اس صوبے کی امن جو انہوں نے خراب کیا تھا نگران حکومت کی شکل میں, اس صوبے کی جو پولیس تھی اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا, پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا. لیکن آج میں دوبارہ, پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو پولیس ایکٹ 2017 ہے, ہم نے جو ان کو اختیارات دیے تھے, یہ اختیارات ان سے واپس لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. تو آپ کی وساطت سے اسپیکر صاحب ہم انشاءاللہ یہاں پہ امینڈمنٹ لے کے آئیں گی تاکہ پولیس کو جو اختیارات ملی تھی, اور پولیس اس قابل تھی ہی نہیں کہ وہ ان اختیارات کا صحیح استعمال کرے, تو انہوں نے پولیس کو پولیٹیسائز کر کے اس صوبے کے امن کو تباہ برباد کیا اور اس صوبے کے امن کو خراب کیا. انشاءاللہ اس امن کو بحال کرائیں گے. اس وجہ سے بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ اس صوبہ میں امن لے کے آؤ. دوسرا جناب اسپیکر صاحب, ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے کوئی سڑک نہیں مانگتا, ہم سے کوئی اسپتال نہیں مانگتا, ہم سے کوئی اسکول نہیں مانگتا. ہمیں لوگ کہتے ہیں, جو میجارٹی لوگ ہیں, جو 80-85% لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں اس جیل سے, جس جیل میں وہ بے گناہ قید ہے, اور جس جیل میں وہ آئین اور قانون کو پامال کر کے اس جیل میں وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس ظالم حکمرانوں نے اور اس ظالم اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ خان صاحب کو آزاد کریں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم صوبے کو ترقی بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ, لیکن ہماری ترجیحات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو اس بے گناہ جیل سے رہا کریں, اور یہ ساری عوام کی, ساری پاکستان کی عوام کی, اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام کی آواز ہے کہ آپ خان صاحب کے لیے جدوجہد کریں, اسمبلی کے فلور پہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور یہ سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم جب آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ اس صوبہ میں ہم امن لے کے آئے, خان صاحب کو رہا کریں. اور جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے پاکستان, پوری پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کے عوام کا, کہ آپ یہ جو نظام, جس نظام کے نیچے
یہ پارم 47 کی نیچے یہاں اس اسمبلی میں بیٹھی ہے یہ لوگ، اس نظام کو آپ ایکسپوز کریں. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ عوام ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس نظام کو ایکسپوز کریں. جو یہ اپوزیشن والے اور یہ فارم 45 والے جس نظام کے نیچے، جس چھتری کے نیچے یہ بیٹھے ہوئی ہے، اس نظام کو ایکسپوز کرے. اس لیے ہم اداروں کی مداخلت اس ایوان میں بار بار کہیں گے اور اس نظام کو ایکسپوز کریں گے کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام کے نیچے نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ کوئی آئین ہے اور نہ کوئی پارلیمنٹ ہے. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. تو کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ وہ حقائق ہے جو میں نے آپ کو بیان کی، اور انشاءاللہ اس نظام کو بھی ایکسپوز کریں گے اسمبلی کی فلور پہ بھی. اور یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بڑوں کو کہو کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج اس کے اوپر آپ گولیاں برسائیں گی، اس کے اوپر آپ ٹیئر گیس پھینکیں گی، اور جو لوگ احتجاج کے لیے جائیں گے تو کون سی جمہوریت میں اس طرح ہے؟ کون سے آئین میں ہے؟ یہ بھی ذرا اس کی ڈیفینیشن کروا دے. جناب اسپیکر صاحب، انشاءاللہ یہ جو نظام ہے اس کو اس طرح ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور اس نظام اور انشاءاللہ یہ صوبے کی ترقی کی بات کریں گے تو الحمدللہ اس صوبے میں جو ہماری تیسری دفعہ حکومت آئی ہے وہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ آئی ہے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب.